بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am your facilitator Salahuddin. The topic for today's session is state and politics. ریاست اور سیاست. سیاست کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ریاست کو سمجھ لیں کہ ریاست کیا چیز ہے. تو ریاست ایک بہت ہی منظم تنظیم کا نام ہے جس میں 4 ضروری چیزیں ہو. اگر یہ 4 ضروری چیزیں جس تنظیم میں وہ ریاست کہلائے گی، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ ریاست نہیں کہلائے گی. بہت سے لوگوں نے ریاست کی مختلف تعریفیں کی ہے، اور یہاں تک جس طرح ہمارے پاکستان کا نظام ہے، تو فرانس کا ایک ڈکٹیٹر تھا جس کا نام لوئس 14 تھا. اس کے مطابق اس نے ریاست کی تعریف یوں کی ہے کہ آئی ایم دا اسٹیٹ، آئی ایم دا اسٹیٹ. لیکن پوری دنیا میں یہ تعریف کسی کو قابل قبول نہیں ہے کہ یو آر دا اسٹیٹ، آئی ایم دا اسٹیٹ. تو 4 چیزیں جس تنظیم میں وہ ریاست کہلائے گی. اس میں ایک بھی چیز کم ہو تو یہ ریاست نہیں ہوگی. ان چیزوں کو، ان فیکٹرز کو اسٹیٹ کے ایلیمنٹس کہلاتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹس ہے اس کی. اس میں سب سے پہلے ہے پاپولیشن، آبادی، یعنی لوگ ہوں گے تو ریاست ہوگا. دوسری چیز اس میں ہے علاقہ، زمین کا ٹکڑا، پیس آف لینڈ ہوگا تو ریاست ہوگا. اور تیسری چیز گورنمنٹ، حکومت بھی اس تنظیم میں حکومت ہوگی. اور چوتھی ضروری چیز جو ہے وہ ہے سورنٹی، اقتدار اعلیٰ، کہ ریاست کے ساتھ اقتدار اعلیٰ ہوگی. ویسے تو بہت سے بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ ریاست نہیں کہلاتے کیونکہ ان کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتی. اقتدار اعلیٰ کیا ہے؟ وہ برتر طاقت جو اس ریاست کو اس علاقے میں تمام دوسری تنظیموں پر ممتاز کرتی ہے. اس برتر طاقت کو اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں. اقتدار اعلیٰ کی پھر 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ یہ ریاست بیرونی دباؤ سے بھی آزاد ہوگا، یعنی کوئی دوسرا طاقت، کوئی دوسرا ملک اس کے اوپر نہیں ہوگا. یہ خود مختار ہوگا، بیرونی تسلط سے آزاد ہوگا. اور اقتدار اعلیٰ کی دوسری صورت اندرونی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر جتنے باقی ادارے ہیں، ریاست ان سب پہ حاوی ہوگا. اور ان 4 فیکٹرز، ان 4 ایلیمنٹس میں سے جو اس اقتدار کا استعمال کرے گا وہ کہلائے گا گورنمنٹ، حکومت. تو اس لیے چونکہ حکومت کے پاس سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ بڑی طاقت ریاست کی اقتدار اعلیٰ ہوتی ہے. اس لیے ایک فلاسفر پالیٹکس کا ڈیفینیشن یوں کرتی ہے کہ سیاست برتر اختیار کے حصول کا نام ہے. اب چونکہ میں آپ کو آسان الفاظ میں آپ کو سیاست سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیاست کیا چیز ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ
برتر طاقت کی حصول کو سیاست کہتے ہیں. ویسے تو بہت سے جو پولیٹیکل فلاسفرز ہے مختلف لوگ مختلف تعریفیں کرتے ہیں، لیکن میری خیال میں جو بہترین ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ برتر طاقت کی حصول کو سیاست کہتے ہیں. تو اب میں آتا ہوں اس گورنمنٹ کے جو فیکٹرز ہیں، گورنمنٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں، ان میں سے ہر ایک اہم ہے، لیکن دو، ایک گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ساتھ اقتدار اعلیٰ. تو ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا چیز ہے. جس طرح چار چیزیں ریاست کے ایلیمنٹس ہے، ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ ہے، اسی طرح تین چیزیں ایلیمنٹس آف دا گورنمنٹ ہے. تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے حکومت. ان میں سب سے پہلی حصے کا نام ہے مقننہ. وہ مجلس جو اس پوری ریاست کے لیے قانون بناتی ہے، اس ادارے کا نام ہے مقننہ. دوسری ادارہ جو اس بنائے ہوئے قانون کو پوری ملک میں نافذ کرتی ہے، اس ادارے کا نام ہے انتظامیہ. اور جو ادارہ اس بنائے ہوئے قانون کی تشریح کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں عدلیہ. یعنی تین چیزوں سے حکومت بنتی ہے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. لیکن ان تینوں اداروں کی اپنا دائرہ اختیار ہوگا، اپنا اپنا کام ہوگا، دوسری کے کام میں مداخلت نہیں کرے. اور سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ ریاست کی بنیاد اسی لیے ہی رکھی گئی ہے تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے. اور جس بہت سے نظریات ہے کہ ریاست کیسے وجود میں آئی، اس میں ایک مشہور نظریہ جس کو معاہدہ عمرانی کہتے ہیں، سوشل کانٹریکٹ تھیوری. تو اس سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے مطابق تمام لوگوں نے اپنے اختیارات سے دستبردار ہو کر ریاست کے فرمان بردار ہو گئے. ہر ایک نے اپنے اختیارات ریاست کے حوالے کیے. چار بڑے ایلیمنٹس ہیں: پاپولیشن، زمین کا ٹکڑا، حکومت اور سورنٹی. پھر حکومت کی تین بڑی ستون ہیں، پلرز آف دا گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں. وہ ہے مقننہ، جو قانون بناتی ہے، جس میں ہمارا پارلیمنٹ ہے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پارلیمنٹ، اسی طرح میں آپ کو بلدیاتی سسٹم تک لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ابھی تک I think this much is sufficient for today. Thank you.